یہ بہت اٹینٹو ہو کے سننے والی گفتگو ہے میرے بھائیوں. بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں سنی شیعہ اختلاف افطار ٹائم کے اعتبار سے. سحری کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ابھی اہل تشیع کے علماء کی جانب سے ایک آپ سمجھ لیں پبلک میسج بھی آیا ہے کہ جو یہ ٹی وی کے اوپر ہمارا سحری کا وقت 10 منٹ پہلے بتایا جاتا ہے، یہ بالکل جعلی ہے، ہم اسے کوئی آن نہیں کرتے. سحری میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت اور اہل تشیع کا، بل جو 2-3 منٹ کی احتیاط ہے وہ اپنی جگہ. بل افطار کے ٹائم کے اوپر اختلاف ہے. انشاءاللہ میں اس کو بھی فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے ڈسکس کروں گا. ان احادیث کو ڈسکس کرنے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرٹیکولرلی افطار سے متعلق کہ روزے کو کب تک مکمل کرنا ہے. ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک. یہ شام ہونے تک کے الفاظ نہیں ہے، رات ہونے تک اپنے روزے کو مکمل کرو. اب رات کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اختلاف کے حوالے سے جو سنی شیعہ اختلاف ہے اور خام خواہ ایک جھگڑا بنا ہوا ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے. عربی زبان میں اللیل، اردو میں ہم رات کہتے ہیں اور انگلش میں نائٹ. اسلام میں غروب آفتاب کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے اور یہ رات فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتی ہے. جب تک فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے یہ پوری کی پوری رات ہی ہے، غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے تک. غروب آفتاب کے حوالے سے بھی رات کا یقین کرنے کے لیے گھڑی ہی سب سے بیسٹ ذریعہ ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ جب 8 سے 1000 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے آپ چلے جائیں، جب لوگوں کے پاس گھڑیاں نہیں تھی تو لوگ رات کو انشور کرنے کے لیے آسمان پہ تاریکی کا انتظار کیا کرتے تھے کہ تھوڑا سا اندھیرا چھا جائے، ڈیفینیٹلی کنفرم ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہے. اور وہی مسئلہ اہل تشیع کے ہاں بھی چلتا آ رہا ہے. اب جب کہ گھڑیاں ڈیولپ ہو چکی ہیں، ٹائمنگ لیٹ لانگ کے ذریعے کیلکولیٹ ہو جاتی ہیں، اب اس مسئلے کو اس طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس میں تھوڑی سی ٹالرنس لانی چاہیے. اور گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ گھڑی آپ کی جو ہے وہ 3 منٹ آ گیا تو آپ پھر 3 منٹ پہلے ہی روزہ کھول رہے ہوں گے تو روزہ تو نہیں ہوگا. گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونا ضروری ہے. اور یہ اکثر اذانیں لوگ کہتے ہیں اذان شروع ہوگی جی ہوں نہیں رکنا چاہیے، اذان غلط بھی ہوندی ہوئے. پھر مؤذن کی گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم نہ ہو یا اس کا ٹائم ٹیبل غلط ہو تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اذانوں کا اعتبار نہ کریں، چاہے وہ کس مسجد سے بھی اذان ہو رہی ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا اہل تشیع، گھڑی کا اعتبار ہو وہ بھی سٹینڈرڈ ٹائم. چنانچہ اسی ضمن میں پہلی حدیث کریٹیکل ہے. صحیح بخاری میں 1956، صحیح مسلم میں 2560 اور مشکات میں بھی موجود ہے 1985. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب دن اس طرف پلٹ جائے اور سورج غروب ہو جائے، یعنی مشرق سے پلٹ کر مغرب کی طرف دن چلا جائے، اور مشرق کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا کہ مشرق کی طرف رات کی سیاہی نمودار ہو جائے، کیونکہ مغرب کی طرف تو رات کی سیاہی جو ہے وہ 1.5 گھنٹے بعد بھی نہیں نمودار ہوگی کیونکہ سورج غروب ہوا ہوتا ہے. تو آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا کہ مشرق کی طرف رات کی سیاہی نمودار ہونا شروع ہو جائے اور مغرب میں سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ افطار کر لے. یعنی غروب آفتاب کا یقین کرنا ضروری ہے لیکن بہت زیادہ ڈیلے بھی نہ ہو. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، یہ حدیث بھی مشکات میں 1984 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر اور بھلائی پر قائم رہیں گے. افطار میں جلدی کرنے کو خیر اور بھلائی کہا گیا. اسی کا ایک طریق سنن ابی داؤد میں ہے صحیح سند کے ساتھ اور المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے اس کی توثیق کی ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے کہ اہل کتاب افطار میں بہت ڈیلے کرتے ہیں، تم افطار میں جلدی کرو. تو افطار میں جلدی کرنا یہ امت کے لیے خیر و بھلائی پہ قائم رہنے کی دلیل ہے. لیکن جلدی کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وقت سے پہلے ہی روزہ کھول لیں
یا ٹائم ٹیبل آپ نے ایسے غلط بنائے ہوئے ہیں کہ سامنے سورج کی روشنی بھی نظر آ رہی ہے اور آپ جناب اپنے بزرگوں کے ٹائم ٹیبلز کو فالو کرتے ہوئے روزے لوگوں کے توڑوا رہے ہیں، خود بھی توڑ رہے ہیں۔ جلدی کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت سے پہلے روزہ کھول لیا جائے۔ جلدی سے مراد یہ ہے کہ اتنا روزہ ڈیلے نہ کریں کہ آسمان پہ تارے نظر آ جائیں، اور آسمان پہ تارے کو 3-4 منٹ کے بعد نظر نہیں آتے ہیں، کم از کم 25 سے 30 منٹ کے بعد تارے واضح نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ ویسے تو تارے غروب آفتاب سے پہلے بھی نظر آ جاتے ہیں، ان تاروں کی بات نہیں ہو رہی، کوئی کہے نہیں جی تارے ساڑھے آ جاتے نظر، وہ تارے سے پائی غروب آفتاب تو پہلے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ تارے ایسے ڈومینیٹ ہوتے ہیں جو غروب آفتاب سے پہلے بھی آسمان پہ ٹمٹمانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی جب رات کی سیاہی میں تارے جو نظر آئیں اتنا ڈیلے، یعنی 25-30 منٹ ڈیلے کر دینا، اس چیز کی ممانعت ہے، اور یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ جو اہل تشیع والا معاملہ ہے 8 سے 10 منٹ والا، وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، بلکہ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، وہ حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی کم از کم 3 کتابوں میں موجود ہے۔ یہ 3 حوالے ہو گئے ہیں، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، المستدرک للحاکم، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رہیں گے جب تک وہ افطار کے لیے ستاروں کے انتظار نہیں کریں گے، ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہیں کریں گے، یعنی اتنا لیٹ نہ کریں کہ آسمان پہ سیاہی چھا کر ستارے نظر آ جائیں، تو وہ خیر و بھلائی پر قائم رہیں گے۔ لہٰذا اہل تشیع جو 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے، 3-4 منٹ کا تو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے نہیں بلکہ 25 سے 30 منٹ کا ڈیلے اس کیٹیگری میں فال کرے گا کہ جس کے اوپر وعید ہے کہ سنت سے ہٹ جانے والا راستہ ہے۔ تو ہم تو چونکہ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کے اور 4 تکبیریں پڑھ کے دفنا چکے ہیں، اس لیے اللہ کے فضل سے بالکل صحیح بات کریں گے۔ اگر کوئی شخص 8-10 منٹ ڈیلے کر لیتا ہے احتیاط کے طور پہ تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، بال اگر گھڑی انشور کر دے کہ اسی وقت میں افطار ہے، 1-2 منٹ کے بعد روزہ کھول لینا چاہیے، جان بوجھ کے ڈیلے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب آخری حدیث 5ویں حدیث صحیح مسلم سے اور مشکات میں ہے 1996، یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے، یہ میں نے آخر میں رکھی ہوئی تھی۔ 2 تابعین ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ 2 اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو 2 مختلف اوقات کے اندر روزہ افطار کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم ہے بھائی، اصول کافی نہیں پڑھ رہا، صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں، مشکات میں 1996۔ تو سیدہ عائشہ نے پوچھا یہ 2 لوگ کون ہیں؟ تو کہا گیا کہ عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو افطار میں جلدی کرتے ہیں، یعنی جیسے غروب آفتاب ہوتا ہے وہ افطار کر لیتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی افطار میں جلدی فرمایا کرتے تھے، بہت ڈیلے نہیں فرماتے تھے۔ اب یہ ڈیلے 25-30 منٹ کو وہ ڈیلے کہا جاتا ہے، 2-3 منٹ کی تیار ڈیلے والے چکر میں نہیں آتی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس زمانے میں تو انتظار کیا بھی جاتا تھا کیونکہ گھڑیاں نہیں تھی، بعض اوقات سورج صرف پہاڑ کی اوٹ میں جاتا تھا، غروب نہیں ہوا ہوتا تھا، اسی لیے اہتمام کیا جاتا تھا، اور وہی اہتمام اہل تشیع کے ہاں چل رہا ہے۔ اہل تشیع علماء سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں آج کل جو اہل سنت کے صحیح ٹائم ٹیبل ہیں اس کے مطابق اگر کوئی شیعہ روزہ کھول لیتا ہے اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہے، وہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہم جو ڈیلے کرتے تھے یہ اس وجہ سے کرتے تھے، اب ٹائم ٹیبل، یہ ثاقب اکبر صاحب سے میری خود بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم ٹائم ٹیبل، آپ کا ٹائم ٹیبل صحیح ہو تو اپنا بھی نہ غلط بنیا ہوئے، اپنا پہلے صحیح بنایا ہوئے تو اس پہ بھی اگر کوئی روزہ کھول، میرے خود ساتھ کئی ایسے شیعہ دوست افطاری کی ہمارے ٹائم کے ساتھ انہوں نے افطاری کر لی، ٹھیک ہے جی، جب انشور ہو چکا ہے گھڑی میں، ٹائم ٹیبل میں، لیٹ لانگ کی کیلکولیشن میں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اما عائشہ کو بتایا گیا یہ عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھی ہیں جو روزہ جلدی کھولتے ہیں، اور پھر بتایا گیا دیر سے روزہ کھولنے والے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی رافضی نہیں تھے، صحیح مسلم سے میں نے بیان کیا وہ روزہ دیر سے کھولتے تھے، اور دیر سے ظاہر ہے 25-30 منٹ نہیں، 5-10 منٹ ڈیلے کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ابن مسعود فوراً کھول لیتے تھے۔ یہ دونوں اصحاب کے گروہ ہیں، دونوں ہی ہمارے لیے قابل احترام ہے، صرف افضلیت اور غیر افضلیت کا ایشو ہے، اس سے زیادہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ شیعہ سنیوں کے ساتھ ضد نہ کریں، سنی شیعہ کے ساتھ ضد نہ کریں، ٹائم ٹیبل بہرحال سنیوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے،
خصوصاً جو الیکٹرانک ٹائم ٹیبل آ رہا ہے گھڑیوں کا، اور مسلم پرو سافٹ ویئر اینڈرائڈ ایپ ہے، یا اسی طریقے سے سلاٹ ٹائم سافٹ ویئر ہے، اس کو فالو کریں تو پھر انشاءاللہ یہ کنفلکٹ ختم ہو جائے گا. بات میں نے پہلے بتایا ساری میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ساری والے اختلاف سے اعلان برات شیعہ نے کیا کہ وہ 8 منٹ آپ نے خود سے مائنس کر کے ہمارا ہی معاملات کیے ہوئے ہیں، اور میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے کہ وہ اذان کے اعتبار سے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے فجر کی.